دیکھیں جو آیت آپ نے سنی اور جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے لیے کہا، آیت تو بہت کلیئر ہے، بس آیت کے اندر ایک دو جگہ چونچا ہے کہ جس کا ہم سے کوئی اتنا سروکار نہیں ہے، ہم تو کوئی فقیہ لوگ نہیں ہیں، مقلد لوگ ہیں، تو جو مجتہد نے کہنا ہم نے تو وہی سننی ہے، اب اس لیے اس چونچا کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں فعلاً۔ صرف ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو مسح کے لیے آئے نا، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، اس کعبین کے معنی میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے فقہا کے درمیان کہ کعبین کسے کہتے ہیں۔ پیر آپ نے اگر اپنا کبھی دیکھا ہو تو ایک شروع میں درمیان میں ابھار ہے اور ایک یہ جوائنٹ ہے۔ آغا خمینی اس ابھار کو کعبین سے تعبیر کرتے تھے، کہتے ہیں کعبین تک یعنی ابھار تک، لہذا آغا خمینی کے مقلدوں کے لیے وہ جوڑ تک کھینچنا ضروری نہیں تھا، لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی وہ کہتے ہیں نہیں جوڑ تک لے کر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، باقی تو آیت بہت واضح ہے۔ خوب، اچھا وضو کے اندر ایک اعتبار سے دیکھیں تو 4 چیزیں واجب ہیں، ایک اعتبار سے دیکھیں تو 6 چیزیں واجب ہیں، ٹھیک ہے، جو واجب ہیں وضو کے اندر۔ کچھ وضو کے مستحبات ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ اچھا جو چیزیں اگر ہم 4 کہیں تو وہ اس طرح سے کہ چہرہ دھونا 1، دونوں ہاتھوں کو دھونا 2، سر کا مسح 3 اور دونوں پیروں کا مسح 4۔ اور اگر آپ ہاتھ اور پیروں کو الگ الگ کر دیں تو سیدھے ہاتھ کو دھونا، چہرہ دھونا 1، سیدھا ہاتھ 2، الٹا ہاتھ 3، سیدھا پیر 4، سر 4، سیدھا پیر 5 اور الٹا پیر، تو اس طرح یہ 5، 4 اور 6 بن سکتے ہیں۔ اب جو آپ کو اچھا لگے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، 4 والا صحیح، 4 والا کر لیتے ہیں ہم۔ واجب چیزیں ہیں 4، ہم ان کی بات کے اوپر بیس کرتے ہوئے، درست 4 چیزیں واجب ہیں۔ ایک چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح ہے اور پھر پیروں کا مسح ہے۔ لیکن ان کے دھونے کے اندر اور مسح کے اندر کچھ خصوصیات ہیں۔ رینڈملی جیسے بھی دھو لیں یہ کافی نہیں ہے، جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں چھٹے مارے 4 اور چہرہ دھل گیا، تو وضو میں بھی آپ چھٹے مار لیں تو چل جائے گا۔ ایک خاص مقدار ہے، خاص طریقے سے دھونے کو کہتے ہیں ہم وضو، ٹھیک ہے نا۔ تو چلتے ہیں ہم چہرے کی طرف۔ یہ جہاں پہ آپ کے بال اگتے ہیں، بال اگنے کی جگہ سے لے کے یہ ٹھوڑی کی کارنر تک یہ واجب مقدار ہے لمبائی میں، اور یہ آپ کا بڑی انگلی اور یہ انگوٹھا، جو حصہ اس کے درمیان آ جائے وہ واجب مقدار ہے چوڑائی میں۔ لمبائی میں یہاں سے یہاں تک، بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کی کارنر تک، اور چوڑائی میں ان 2 انگلیوں کے درمیان جتنا حصہ آ جائے، یہ ہے واجب دھونا وضو کے اندر۔ اچھا کسی نے اس کو دھو لیا، اچھا ایک مسئلہ جو بعد میں آئے گا وہ میں پہلے بتا دوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو واجب مقدار دھونے کی ہے نا، اگر اس واجب مقدار حصے میں سے سوئی کی نوک کے برابر بھی خشک رہ گیا تو آپ کا وضو باطل ہے۔ لہذا آپ کو ایک ایک پوائنٹ اس کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں یہ باؤنڈری ہے، مثلا یہاں سے آپ نے یوں ہاتھ رکھا نا تو یہ لائن ایک کھنچ گئی، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ لائن کھنچ گئی۔ واجب تو اتنا ہی ہے کہ اتنے حصے کو دھوئیں، اس سے زیادہ دھونا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حال اگر آپ نے اتنا حصہ دھو لیا، یہ حصے نہیں بھی دھوئے، اور آپ کو یہ یقین ہو گیا، یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ جو باؤنڈری لائن ہے، باؤنڈری لائن کا ایک ایک سپاٹ کور ہو گیا ہے، تب تو بس ٹھیک ہے، آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ لیکن نارملی یہ یقین حاصل ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کوئی مائکروسکوپ لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے نا آپ، اور ہاتھ پھیر رہے ہیں آپ، وہی والی بات ہے، کہیں پہ ہاتھوں میں گیپ آتا ہے، کچھ حصے پہ پھرا نہیں پھرا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر آگا یہ فرماتے ہیں کہ احتیاطاً، یہ احتیاط واجب والی احتیاط واجب نہیں ہے یہ احتیاطاً، یہ عقلی احتیاط ہے، احتیاطاً ضروری ہے کہ تھوڑا سا باؤنڈری سے پیچھے چلے جائیں، کیونکہ جو مثلا فرض کریں یہ باؤنڈری ہے، فرض کریں یہ باؤنڈری یہ آپ کو کور کرنی ہو، اگر آپ اس باؤنڈری سے نیچے آ جائیں گے تو آپ قسم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے کہ باؤنڈری پوری کور ہوئی ہے، آرام سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو وہیں تک رکھا، یہ بالکل بڑا احتیاط سے یہیں تک رکھا آپ نے، اب آپ کو بولا جائے قسم کھاؤ کہ
ایک ایک اسپاٹ باؤنڈری کا کور ہو گیا. آپ کہیں گے میں قسم تو نہیں کھا سکتی لیکن ہو گیا ہوگا, جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں, ہو گیا ہوگا, یہ کوشش کی ہے, کر لی ہے, لیکن ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو انسان کو یقین نہیں ہوتا, لیکن آگے لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, یقین حاصل ہو جائے گا. تو یقین حاصل کیونکہ کرنا ضروری ہے, اور وہ یقین آپ کو آگے بڑھنے سے حاصل ہو رہا ہے, اس لیے یہ آگے بڑھنا کیا ہو جائے گا, ضروری ہو جائے گا. اس آگے بڑھنے کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں مقدمہ علمیہ. مقدمہ یعنی تمہید, علمیہ یعنی علم کی, علم یعنی یقین. یہ تمہید بنتا ہے یقین حاصل ہونے کے لیے, یہ زینہ بنتا ہے, سیڑھی بنتا ہے یقین حاصل ہونے کے لیے, اس لیے اس کو مقدمہ علمیہ کہا جاتا ہے. بس یہ جتنی بھی جگہ ہیں نا باؤنڈریز والی, حجاب, یہ آپ کو کور کرنا ہے حجاب میں. یہاں پہ بھی باؤنڈری, یہاں پہ بھی باؤنڈری. اب یہ جو باؤنڈری کور ہونی چاہیے تھی ہوئی نہیں ہوئی. اگر آپ کو یقین ہے کہ ہو گئی, کہ اس میں تو عام طور پہ آپ لوگوں کو ہو ہی جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کا یقین آپ جانے, آپ کا خدا جانے. اگر یقین نہیں ہے تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا آگے لے آؤ, اوپر سے تھوڑا سا نیچے کر لو, تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے. یہ کور کرنا ہے آپ کو یہاں تک, یہ پورا کور ہوا نہیں ہوا, تھوڑا سا آگے لے آؤ. درست؟ تو یہ مقدمہ علمیہ کہلاتا ہے. روزے میں جو فجر کا ٹائم ہے اس پہ آپ روزے سے ہونی چاہیے. اب کیسے یقین ہو کہ جو آسمان پر جب فجر طلوع ہو رہی تھی تو اس وقت آپ روزے سے تھیں یا نہیں تھیں؟ تو آپ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں, 5 منٹ پہلے بند کر دیں. جب 5 منٹ پہلے آپ نے بند کیا ہوگا تو اب آپ قسم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے کہ جب آسمان پر طلوع فجر ہو رہا تھا میں قطعاً روزے سے تھی. تو یہ پیچھے آنا, سرکنا تھوڑا سا یقین کا ذریعہ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقدمہ علمی. نماز, اچھا نماز اور روزے میں احتیاطیں الٹی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. روزے میں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب طلوع فجر ہو رہا تھا آپ روزے سے تھیں, تو آپ کو تھوڑا پیچھے آنا پڑتا ہے نا. نماز کے لیے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب طلوع فجر ہوئی آپ نے نماز اس وقت سٹارٹ کی ہے, اس کے لیے آپ کو تھوڑا آگے جانا پڑے گا. اس میں پیچھے آئیں گی تو طلوع فجر سے پہلے نماز پڑھ لی آپ نے, اس میں آپ کو تھوڑا آگے جانا پڑے گا. لہذا اسی لیے جو آپ دیکھتے ہیں نا جو سحری اور افطار نماز کے ٹائم میں جو 10 منٹ کا وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ادھر سے پیچھے کرتے ہیں آپ کو, تھوڑا سا ادھر سے آگے کرتے ہیں آپ کو, تو 10 منٹ بن گئے. درست؟ اب یہ دیکھیں, یہ تو میں نے 5 منٹ کی ایک مثال بات آئی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. روزے میں یہ بہت سرکھپائیاں ہوتی ہیں. جتنی دیر میں آپ کو یقین ہو جائے, آپ کہیں جی مجھے 1 منٹ میں ہی یقین ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے 1 منٹ پیچھے آ جائیں. آپ کہیں مجھے 2 منٹ میں یقین ہوتا ہے تو 2 منٹ پیچھے آ جائیں. آپ کو مجھے 10 منٹ بعد یقین ہوگا, 10 منٹ پیچھے آ جائیں. جتنی دیر میں آپ کو یقین, دیکھیں آپ کا یقین چاہیے خدا کو. آغا صاحب کو یقین ہو گیا تو آغا صاحب خود جانے اپنی قبر میں, انہوں نے خود جانا ہے. درست؟ آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, آپ کو اپنے سوال جواب دینے ہیں, آغا صاحب نے اپنے سوال جواب, تو آپ کا یقین چاہیے, ذاتی یقین. اب وہ اللہ کو گولی بازی مت کرنی ہے. جتنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعاً 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ, جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر میں تو یقین ہو ہی جاتا ہے مجھے, تو اتنا بس آپ کے لیے پیچھے. کوئی ٹائم فریم ہے نہیں شریعت میں کہ 5 منٹ پیچھے آنا چاہیے, کہ 10 منٹ پیچھے آنا چاہیے. نماز کے لیے 5 منٹ آگے جانا چاہیے, 10 منٹ آگے جانا, جتنی دیر میں آپ کو یقین ہو جائے اتنا آپ کو پیچھے اور آگے جانا ہے. درست؟ یہ بس اسی کو اب یاد کر لیں. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.